تو آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے یہ اسپیسیفکلی لینڈ گرانٹس رول جو امینڈ ہوئے ہیں ویری ریسنٹلی اس پر ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تاثر کچھ اخباروں کے ذریعے اور کچھ لیڈرز کے ذریعے پھیلایا گیا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہے جو پراپرٹیز لیز پر لوگوں نے لی ہے اس میں بہت لوٹ کھسوٹ ہو گیا ہے. اس میں کیپٹلسٹ انوالو ہے. اخبار کی ہیڈنگ بھی میں آپ کو سناتا ہوں, کرونی کیپٹلزم اینڈز نیپوٹزم اینڈ کامن مین ٹو بی بینیفٹڈ. یہ کچھ اخباروں میں ہیڈ لائنز ہے اور کچھ لیڈرز نے اسی تاثر کو دینے کی جو ہے بات کی ہے. میں اس پر تھوڑی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کی لیز پراپرٹیز ہے, یہ جی ایس ٹی رجسٹریشن, ہوٹل والوں کے پاس ٹورزم رجسٹریشن, جی ایس ٹی لائسنسز, اور کمرشل ادارے جو اس زمین پر بنے ہیں ان کے پاس بھی سب لائسنسز, بجلی کا کنیکشن, فیس آج کی ڈیٹ تک بالکل لیا جاتا ہے. سو ایک چیز کلیئر ہے, دس از آل ویری لیگل, اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. اب جو یہ تاثر ہے کہ لوٹ کھسوٹ ہے, پالیٹیشنز کے رشتہ داروں کو یہ الاٹ ہوئی ہے, اسی لیے یہ امینڈمنٹس کی گئی ہے. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ کہ جب ایک آپ ایگزامپل لے لیجئے, پتنی ٹاپ کا کوئی ہوٹل والا ہے جس کو لیز پر زمین ملی ہے, یا پہلگام کا کوئی ہوٹل والا ہے, یا گلمرگ کا کوئی ہوٹل والا ہے جس نے لیز پر یہ زمین لی ہے, جس نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہے, ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے, اور اس پر ہو سکتا ہے 90% تو اگر آپ سروے کریں گے ان کے اوپر لون بھی ہوگا. تو یہ کیپٹلسٹ جن کو ان نے کہا ہے کیپٹلسٹ نہیں ہے, کامن پیپل ہے جو اس زمین کا استعمال اپنی لائیولیہوڈ کے لیے, اپنے بال بچے پالنے کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ انویسٹمنٹ کی, اس امینڈمنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا, ان کو اس سے بے دخل کیا جائے گا کیونکہ ان کا لیز ٹرم جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے. ان کو جب بے دخل کیا جائے گا تو گورنمنٹ ایز پر دی نیو امینڈڈ رولز اس کا آکشن کرے گی, اور آکشن پرائس مارکیٹ پرائس کے حساب سے ہوگا. اب جو یہ خریدے گا وہ کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جس کے پاس یہ اوریجنلی ہے اس کو تو لیز پر زمین ملی ہے, اس نے تو صرف آہستہ آہستہ اس پر انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن اب جو یہ خریدے گا ایٹ اے ہائر پرائس وہ کیپٹلسٹ ہوگا, اور اس میں ہمارا خدشہ یہ ہے وہ کیپٹلسٹ اب جموں کشمیر کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو جموں کشمیر کے بزنس مین کی حالت پتہ ہے, پچھلے 30 سالوں سے کیا پریشانیاں تھی, اور بالخصوص لاسٹ 3 ایئر سے بزنس کی کیا پوزیشن ہے. تو اب جو ہے اب کیپٹلسٹ آئے گا, کسی عام آدمی کو اس کا بینیفٹ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں جیسے اخباروں میں ہیڈ لائنز آئے کہ میرا جیسا ایک عام آدمی, اب میرے کو اس کو نکال کے گورنمنٹ مجھے دے رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کرونی کیپٹلزم ختم ہوگا اور کامن مین کو بینیفٹ ملے گا. نمبر 2, کچھ لیڈرز نے کہا ہے یہ چونکہ پالیٹیشنز کے رشتہ دار تھے اور ان کو ہی یہ زمینیں اور یہ پراپرٹیز دی گئی ہے, ان کے لیے ہم نے یہ امینڈمنٹ کی ہے. تو یہ بھی بات بہت غلط ہے, یہ تاثر بھی بہت غلط ہے. اس لیے کیونکہ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ پی ڈی پی اور این سی کے جتنے بھی ایکس ایم ایل ایز جو بھی جن کو آج کل ایویکویٹ کروایا گورنمنٹ اکاموڈیشن سے, لیکن بی جے پی کے جو ایکس ایم ایل ایز ہے اور ان کے ایکس پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں کروایا. اس چیز کو ہم بیس نہیں بنا سکتے ہیں کہ چونکہ ہم کو ان کو ایوکٹ کرانا ہے, اسی لیے جو لیگلی گورنمنٹ اکاموڈیشن آکیپائی کر رہے ہیں ان کو بھی نکالو. لہذا ہو سکتا ہے ان لیز پراپرٹیز میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی 2, 4, 5 پولیٹیکل کنیکشن کی وجہ سے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو ان کے حق سے ڈپرائیو کریں. تو یہ تاثر جو اخباروں میں اور کچھ لیڈر ایسا بولتے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کریں, ایک کامن مین کو کسی کو کیپٹلسٹ بنا کے اس کے سامنے کھڑا کرے, جنتا کو پالیٹیشنز کے سامنے کھڑا کرے, میجورٹی کو مائنورٹی کے سامنے کھڑا کرے, تاکہ جو آرڈر کا اصلی کرکس ہے وہ ہم نہ سمجھ پائے. آرڈر سے ہمارے اوپر کیا ہوگا اس کو ہم نہیں سمجھ پائے. ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب ہم اس آرڈر کی طرف آتے ہیں جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو اس سے اثر انداز ہوگی. یہ صرف گلمرگ یا پہلگام کے چند ہوٹلوں کی بات نہیں ہے, بلکہ جموں اور سری نگر, جموں اور کشمیر کے ہزاروں دکاندار
اور ہزاروں پراپرٹیز ہے جو لیز آؤٹ کی ہے گورنمنٹ نے, جن کے لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں, جو ایک ہی آرڈر, ون سٹروک آف دا پین, وہ سارے اس سے بے دخل ہو رہے ہیں. اور دیکھیے اس کے اثرات, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری ان ایمپلائمنٹ اس وقت 45% پر پہنچ گئی ہے, جہاں گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ امپلائمنٹ دی جائے, وہاں اس سے لاکھوں لوگ ان ایمپلائے ہو جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ لاکھوں میں یہ تعداد ہے. اگر آپ یہاں لال چوک, ریزیڈنسی روڈ, یہ سارا ایریا دیکھیں گے, جموں میں پتنی ٹاپ, جموں میں کنک منڈی, جموں میں رگھناتھ بازار, یہ لاکھوں میں یہ دکاندار ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ وابستہ اور لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے امپلائیز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. لہٰذا اس ایک آرڈر سے کم تخمینہ ہے کہ 6 سے 7 لاکھ لوگ مزید ان ایمپلائمنٹ کی لسٹ پہ چڑھ جائیں گے. یہ اس کا آرڈر کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے. اب اس کا دوسرا امپیکٹ دیکھیے, 1990 سے یہاں حالات خراب ہو گئے. بینک بوروئنگز 1990 میں 700 کروڑ تھی جموں اینڈ کشمیر کی. آج کے ڈیٹ میں صرف کشمیر ڈویژن کی بینک بوروئنگز 60,000 کروڑ ہے. اگر جموں کو ملائے تو 1 لاکھ کروڑ. اس کا میں یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جو سب بزنس مین ہے, چاہے ہوٹلیر ہے, چاہے دکاندار ہے, انہوں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے بینک سے پیسہ لیا ہے. جس وقت اس آرڈر سے ان کا دکان واپس لیا جائے گا, ان کا ہوٹل واپس لیا جائے گا, ان کی جو بینک نے ان کو فیسلٹی دی ہے اس بزنس پر, بینک امیڈیٹلی اس فیسلٹی کو ریکال کرے گی. یہ تو obvious ہے, جب ان کا کام نہیں رہا, ہوٹل نہیں رہا, دکان نہیں رہا, بینک نے اسی پر تو فائنانس کیا ہے, وہ امیڈیٹلی یہ ریکال کرے گی. اور جب وہ یہ ریکال کرے گی, اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس کو ریپے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ریپے تو یہ اسی بزنس سے کر رہے تھے, یہ بزنس تو ختم گورنمنٹ نے کر دیا, تو بینک کو پیسہ ضروری دینا ہے. تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا, ان کو اپنے گھر بیچ کر بینک کو پیسہ واپس دینا ہے. یہ اس کا دوسرا بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں جب اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اور تیسرا سب سے بڑا امپیکٹ جو اس پر پڑے گا, جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا, جموں کشمیر میں ویسے بھی کوئی ملینئر نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں 5-8 ہزار بلینئرز ہیں, ملینئر 10-20 ہزار ہوں گے, لیکن جموں کشمیر میں کوئی ملینئر نہیں ہے. یہاں کے کام کے حالات آپ سب کو پتا ہے. اس سے سب سے بڑا اثر یہ ہوگا, یہ ساری پراپرٹیز وہ خرید پائیں گے آکشن میں جن کے پاس پرچیزنگ پاور ہوگا, اور جموں کشمیر کے لوگوں میں ہے نہیں. پرچیزنگ پاور ہے ہندوستان کے باقی لوگوں میں جو باقی ریاستوں میں رہتے ہیں, تو وہ ان کے خریدار بن سکتے ہیں, تو وہ ان پراپرٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں تھرو ای آکشن. کسی کشمیری یا کسی جموں کے آدمی کو, کسی کامن مین کو اس کا کوئی جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے, ان کے گھر بکیں گے اور آباد ہوں گے یہ دکانیں, یہ پراپرٹی جو جموں کشمیر کے باشندے نہیں ہیں